اب لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ قرآن مجید جو اترا ہے وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، سب یہی سمجھتے ہیں، لیکن میرے دوستو ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا نزول، قرآن مجید 2 دفعہ نازل ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے دوستو آپ لوگ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے اندر میں قرآن مجید کے حوالے سے 3 سے 4 چیزیں ایسی جس کا علم آپ لوگوں کو نہیں ہے، علماء اکرام کو ہے، علماء اکرام کے پاس اس کا علم ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے، عام لوگ جو ہے جن کے پاس زندگی میں دین نہیں ہے وہ نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے ان باتوں کے بارے میں، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت کے لیے اتری گئی ہے، اور اس سے ہمیں سیدھا راستہ ملتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو اس میں میرے دوستو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ازل سے لوح محفوظ میں یہ موجود ہے، ازل سے۔ اس کا جو نزول ہوا ہے وہ 2 دفعہ ہوا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ قرآن مجید جو اترا ہے وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، سب یہی سمجھتے ہیں، لیکن میرے دوستو ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا نزول، قرآن مجید 2 دفعہ نازل ہوا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے سے پہلے کہیں اور نازل ہوا۔ اب وہ کہاں ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ آسمان دنیا، اور آسمان دنیا کیا ہے؟ وہ فرشتوں کی، ملائکہ کی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس آسمان دنیا میں ایک جو ہے وہ بیت العزت ہے، جس کو بیت المعمور بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں دوسری بات آ گئی۔ اب یہ بیت العزت، بیت المعمور کیا ہے؟ یہ ایک چیز ہے اور 2 اس کے نام ہیں۔ بیت العزت بھی کہتے ہیں، بیت المعمور بھی کہتے ہیں، اور یہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو یہ کہاں پر موجود ہے؟ یہ جو موجود ہے، یہ جو ہمارا جو کعبہ ہے، خانہ کعبہ، اس کے بالکل سیدھ میں اوپر آسمان دنیا پر یہ موجود ہے ایک اور کعبہ، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں؟ 70,000 فرشتے روزانہ اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور اس کعبے کے اوپر جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ایک ساتھ پورا نازل فرمایا۔ سب سے پہلے اس میں کوئی حکمت، اس میں اللہ کی کوئی حکمت تھی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن کریم کی شان کو جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد تھا، یہ اس کی ایک وجہ تھی کہ آسمان دنیا پہ جو قرآن کو اللہ نے اتارا ہے بیت المعمور کے اوپر، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شان کو ظاہر کرنا اللہ کا مقصد تھا، کہ ملائکہ کو اس کا بتانا تھا کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ آخری کتاب ہے، کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں اتارا جائے گا۔ یہ بات ملائکہ کو بتانی تھی، یہ اللہ کا ایک مقصد تھا، جبھی اللہ نے جو ہے بیت المعمور کے اوپر قرآن مجید کو اتارا، اور یہ لیلۃ القدر میں میرے دوستو جو ہے یہ قرآن مجید اترا ہے۔ اور دوسری بار نزول، اب دوسری بار جو اس کا نزول ہوا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑا تھوڑا حسب معمول جو ہے اللہ تعالیٰ اتارتے رہے۔ جیسے جیسے آپ علیہ السلام کو قرآن کی ضرورت پڑتی تھی، آپ اللہ تعالیٰ جو ہے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا کرتے تھے قرآن لے کے، تو اس طریقے سے اترا۔ تو یہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا ہے، 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اب دیکھیں اس کے اندر کتنی باتیں آ گئی نا۔ ایک بات تو یہ کہ قرآن مجید کا نزول 2 دفعہ ہوا، ایک بیت المعمور اور ایک آپ علیہ السلام کے، اور دوسری بات کیا کہ کعبہ لوگ سمجھتے ہیں جو ہم عمرہ حج کرنے جاتے ہیں، کعبہ تو وہی ہے، کعبہ تو وہی ہے، وہاں پہ ہم طواف کرتے ہیں، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی ہے، لیکن یہ ایک ہے، ایک کعبہ اوپر بھی ہے جس کو بیت العزت بھی کہتے ہیں، جس کو بیت المعمور بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر اترا تھا قرآن۔ تو یہ 2 سے 3 باتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے نئی باتیں آئیں۔ صحیح۔ تو شیخ زقانی نے بھی یہ نقطہ اٹھایا کہ قرآن کا 2 بار جو نزول ہوا ہے وہ ایک خاص مقصد سے ہوا ہے، جی، اس کا کوئی خاص مقصد ہے تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے اس پر۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو اور قرآن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ 2 جگہ اور محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ اور ایک بیت عزت میں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید 3 جگہ محفوظ ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور دوسرا لوح محفوظ میں اور تیسرا وہ بیت المعمور کے اوپر۔ تو اس بات سے سب کو اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں قرآن اترا، اور دوسرا اس کی جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی جب اس کی ابتدا ہوئی تھی، قرآن کے اترنے کی جب ابتدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اور یہ بھی لیلۃ القدر ہی میں مطلب اس کا اسٹارٹ ہوا تھا، یعنی یہ بھی لیلۃ القدر ہی میں اترنا شروع ہوا تھا۔ اب یہ لیلۃ القدر میں آپ بتا رہی ہیں کہ یہ شروع ہوا نازل ہونا آپ علیہ السلام پر۔ اب لیلۃ القدر 7 راتیں ہیں، تو یہ 7 راتیں، 7 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، اس میں جو ہے اس سے جو ہے یہ اترنا نازل ہونا آپ علیہ السلام پر شروع ہوا، پھر اس کے بعد 23 سال میں جو ہے یہ مکمل ہوا، مطلب عمر 40 سال اللہ کے نبی کی، اور پھر یہ اترنا تو 23 سال، مطلب 63 سال کی عمر تک قرآن پورا اترا۔ تو یہ باتیں جو نئی کتنی ساری نئی باتیں ابھی آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں، تو اس کو ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے اور ان باتوں کو ذہن میں بٹھانا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی نئی چیز آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، اس لیے ہم اس پر محنت کرتے ہیں اور پھر مطالعے کرتے ہیں، پھر آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو میرے دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔